يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى
حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو شیطان بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہا کہ شیطان کی تازہ دم فوجیں اترتی ہیں اور بے حیائی کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیتی ہیں۔ شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ بے حیائی پسند آنا اور دل چاہنا۔ تو فحشا اور منکر، کہا جب تم کسی کو دیکھو گے اور تم اس کو چھپا جاؤ گے، تم کہو گے اللہ میں نے کتنی کمال کر دی، تو کہا اس کو اللہ کو کریڈٹ دو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تمہاری زبان سے بے حیائی کی بات نہیں نکالتی، تمہاری زبان بے حیائی کی بات نہیں نکالتی، تم بے حیائی کا چرچا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے صاحب حیثیت قسم نہ کھائیں، صاحب فضل اور صاحب حیثیت کہ وہ رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور اللہ کی راہ میں مہاجرین کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ مصطح بن اثاثہ نے جب اتنا بڑا کام کیا، حضرت عائشہ پہ تہمت کو اس نے بھی ہوا دی، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی مدد کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بس آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ تو یہ آیات اتری، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو وہ فرمانے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور جتنا دیتے تھے اس سے دگنا دینا شروع کر دیا۔ کہا سب سے بہترین صدقہ اپنے اس رشتہ دار کو دو جو سب سے زیادہ بھونکنے والا ہو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی۔ موبقات، 7 وہ گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان میں ایک گناہ کیا ہے؟ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ، اس دن اللہ ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے اللہ ہی حق ہے اور وہ سچا کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ان کو ان سے رغبت ہوتی ہے، اور ناپاک مردوں کو ناپاک عورتوں سے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاکیزہ عورتوں کے، وہ پاکیزہ ساتھی چاہتی ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان کی باتوں سے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، باعزت رزق ہے۔ تو کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تو جتنی بھی ایسے کام ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کا اکیلا ایک کمرے میں بیٹھنا، یا نگاہوں کا نگاہ سے ٹکرانا، تو یہ کام نہیں کرو گے تو آگے کی
ایک قدم تم اٹھاتے ہو اور باقی قدم پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ اب دیکھیں کہ خواتین کسی حال میں بیٹھی ہیں، کوئی آیا چاہے محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو کہا کہ نہیں، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ جب نوک کرو گے کسی کے بیڈ روم میں یا کسی کے گھر میں تو کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو عورت سنبھال لے گی۔ تو کہا اجازت کے بغیر اور سلام کیے بغیر کسی کے نہ بیڈ روم میں تم جا سکتے ہو، کسی کی پرائیویسی کو ختم نہیں کرنا، پرائیویسی کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ آج دیکھیں کہ یہ دین ہمارا کیسے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کی بہو کا کمرہ ہے، ساس سپر پاور وہ آئی، دھڑ سے دروازہ کھولا تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، کہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کی عبد ہوں، میں اس کی غلام ہوں، میں عبادت نہیں بلکہ عبادات بھی کرتی ہوں، میں اس کی سلیو ہوں۔ میرے رب نے کہہ دیا کہ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت تم نہیں جا سکتے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ آپ کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت لیں، پہلے اس کو میسیج کریں کہ میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، اس کو آنے ہی نہ دو جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا۔ تو بہرحال ایک صحابی ایک کے دروازے پہ جاتے، نوک کرتے اور کہتے کاش مجھے کوئی کہے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، اور یہ اللہ کا حکم میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ جائیے تو اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، نہ وہ مہمان ویسے رہے نہ میزبان ویسے رہے۔ نہیں، دیکھیں نا کہ بات سنیں، آپ کوئی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے گھر آئے۔ اس وقت بہت سارے وقت ایسے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو بہت نیند آئی ہوتی ہے، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ نے کوئی گولی کھائی ہے، آپ بیزی ہیں، آپ مصروف ہیں، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص آپ کے گھر آئے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اب میں جاؤں گی، میں گھر جا کے سوؤں گی۔ اب میری ماسی کو پتہ ہے کوئی بھی آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ واپس چلے جائیں، تو باجی کی نیند کا ٹائم ہے اور مجھے نیند بہت مشکلوں سے آتی ہے۔ تو دیکھیں نا کہ وہ اللہ نے مجھے اجازت دی نا کہ میری اپنی پرائیویسی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو اللہ نے مجھے اجازت دی۔ اب کوئی بندہ بن بلائے آ جاتا ہے، وہ کہنے باجی کو اٹھا دو تو نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ تو یہ ریفائنڈ معاشرہ، بہترین سیویلائزڈ سوسائٹی بنتی ہے، پھر وہ ان کو دیکھیں وہ سب چیزیں ان میں ہیں سوائے کلمے کے، اور ہم میں کلمہ ہے اور باقی سب چیزوں سے ہم عاری ہیں۔ تو یہ پروٹوکول ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، ان کو اللہ نے ہمیں بتایا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ دیکھو وہ کیسے چلتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ آہستہ بولتے ہیں، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں، یہ وہ قرآنی طریقے ہیں جو رب کائنات نے ہمیں پڑھائے۔ لیس علیکم جناح، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو۔ اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ پھر ہمارا دین کیا ہے، انتہائی خوبصورت دین ہے۔ کوئی سٹور ہے، کوئی ایسا گھر ہے جو خالی پڑا ہے، وہاں پہ نوک کرتے رہے، سلام کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کسی پبلک پلیس میں جائیں، آپ شاپنگ مال میں جائیں تو وہاں آپ نوک کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قل للمؤمنین، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہاں مرد اور عورتوں سے الگ الگ خطاب کیا گیا، کہا کہ نگاہ خیال کو جنم دیتی ہے، خیال سوچوں میں ڈھلتا ہے، سوچیں خواہش کو وجود میں لاتی ہیں، خواہش ارادے کو جنم دیتی ہیں، پھر عزم ہوتا ہے حتیٰ کہ فعل واقع ہو جاتا ہے۔ تو نگاہ پہلا تیر ہے، تو جب اس کو بچا کے رکھیں گے، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، کوئی بھی ہے چاہے اپنا محرم بھی ہو تو نگاہ کو نیچی رکھیں تو انشاءاللہ اگلا قدم چلے گا ہی نہیں۔ تو پہلے مردوں سے کہا گیا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی مرد ڈرائیو کر رہا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوں، تو ایسا نہیں، یہ پھر وہ دیکھیں نا کہ انسان خود پھر
کہا کہ وہ مفتی ہے، وہ سوچ سکتا ہے کہ کس موقع پہ میں نے نگاہ کو نیچا کرنا ہے. اب اس وقت اس کو یوں پھاڑ کے دیکھنا ہے کہ جب وہ ڈرائیو کر رہا ہے. ظاہری بات ہے. اب دیکھیں نا، پھر وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، کہ کسی کو نہیں دیکھیں. اب یہ بتائیے آپ اپنے ڈرائیور کو نہیں دیکھیں سمیرہ تو کیا ہوگا؟ آپ باہر جائیں گی، پھر وہ کیا کریں گی؟ نگاہیں نیچی ہیں، وہ ڈرائیور. آپ اس کو اس طرح سے تو دیکھیں گی نا کہ آپ کو شناسائی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا ڈرائیور ہے. جی نہیں، اس طرح سے دیکھنا، نگاہوں سے نگاہیں ملا کے دیکھنا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا. ایک یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اس طرح سے، ایک سرسری نظر تو آپ نے ڈالنی ہے نا کہ آپ کی شناسائی ہو، آپ کا دیور ہے، آپ کے جتنے بھی نامحرم رشتہ دار ہیں، ایک بار آپ کو پتہ تو ہوگا نا یہ میرا کزن ہے. تو ایسا تو نہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہوگی اور آپ کہیں گی نہیں میں نے کسی نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ہمارا دین انتہائی اس میں لاجک ہے، ان لاجیکل کوئی چیز اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتی. ایون کہ دیکھیں کہ ایک عورت خدا نخواستہ وہ ننگی تھی اور وہ گر گئی سوئمنگ پول میں. تو اب کیا ہوا کہ بچانے والا کوئی نامحرم آئے گا تو وہ کیا کہے گی؟ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اب جان بچانا فرض ہے، اس وقت یہ مقصد نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں کہ پہلے جان بچانا فرض ہے، وہ کہے نہیں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائیں. اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو بے حجاب ہونا پڑتا ہے، انسان ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے اور بے حجاب ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے کہ حجاب میں رہنا ہے. چھوٹا سا ویسے جیسے چھوٹے کزنز ہیں، ہاں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، جیسے میرے کزنز ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ہم سے بہت چھوٹے ہیں. تو اب جب سے میں یہ پڑھ رہی ہوں تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ آئیں گے مجھے کہیں گے باجی کیسی ہو، ایسے کریں گے. تو اب میری نہ ان کی نیت خراب ہوگی نہ میری. نہ یہ نیت پہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی منع کر دیا کہ ایک چارپائی پہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ ہماری تربیت کے لیے تھا. حضرت عائشہ ہیں وہ پاک ہستی، الحبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ، حبیبۃ حبیب اللہ، حبیبۃ حبیب اللہ. تو وہ ایسی پیاری، وہ بنت الصدیقی، الصدیقہ بنت الصدیق، صدیقہ صدیق کی بیٹی. تو آپ نے منع کر دیا. نہیں بالکل ہی نہیں. ہاں بالکل. بس تھوڑا سا آپ یوں کریں گی نا تو وہ پھر مینرز میں کہ یکدم سے تو نہیں جھٹکے نا، تو آہستہ آہستہ ان کو خود کو احساس ہو جائے گا. آہستہ آہستہ خود کو ان کو احساس ہو جائے گا کہ آپ تھوڑا سا نا آپ مطلب جھجکتی ہیں. نہیں اب تو ویسے کرونا آ گیا سبیرہ، اب تو ویسے کرونا یہ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ آپ تھوڑا سا یوں کر دیں، جیسے ہی آئے نا تو یوں کر دیں. تو بس انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے. ہاں بالکل جی، کیونکہ ہمارا معاشرہ انتہائی غیر اسلامی ہے تو یکدم سے پھر وہ فساد کھڑے ہوں گے اور بڑے جی وہ اس کو ہوا نہیں دیں زیادہ. جی بالکل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دیکھیں قرآن پاک پھر ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. کہا ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اے نبی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے. اللہ نے زینت منع نہیں کی. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي، زینت تو کرنی ہے، بناؤ سنگار تو کرنا ہے، میک اپ تو کرنا ہے، اچھا ڈریس اپ تو ہونا ہے، لیکن کس کے سامنے ظاہر نہ کریں؟ نامحرموں کے سامنے. اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ رکھیں. تو دوپٹہ پہلے خمار، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. خمار کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ دے. تو وہ دوپٹہ سر پہ تو رکھتی تھی خواتین اور پلو پیچھے گرا لیتی تھی. تو کہا اس طرح سے نہیں، اس کو آگے رکھو. تو ہم تو خیر وہ دوپٹہ تو اب بالکل غائب ہو گیا، اگر ہوا بھی تو سر پہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا باپوں کے لیے یا سسر یا بیٹے، سوتیلے بیٹے، پوتے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی میل جول کی عورتیں، لونڈیاں اور غلام، اپنے مملوک جو زیر دست ہیں، یا وہ مرد جو حاجت رکھنے والے نہیں ہیں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں، جن میں جنسی شعور بیدار نہیں ہوا، ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. اور نہ ماریں اپنے پاؤں جو زینت چھپا رکھی ہے. تو دیکھیں کہ وہ پاؤں مارنے سے مراد پھر وہی ہے کہ چھن چھن کر کے پازیبے پہن کر باہر نہیں جائیں.
تاکہ لوگ جان لیں ان کے زیورات کی جھنکار، ان کی زینت، یہ فرض احکامات ہیں۔ اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دو تم بے نکاحوں کا جو اکیلے ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں تو ان کا نکاح کرا دو۔ اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، فرض نماز، بیوہ عورت جس کا کفو مل جائے، جس کا ہمسر مل جائے، اور تیسرا جنازہ، اس میں دیر نہیں کرنا کہ فوراً انسان کو اس کی منزل پہ پہنچا دینا چاہیے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے پاک دامنی اختیار کریں وہ جو مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور جو مکاتبت کی درخواست کریں تمہارے مملوکوں میں سے، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ مکاتبت کیا ہے کہ غلام پیسے دیتے تھے اور آزاد ہو جاتے تھے، اور تم ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اپنی کنیزوں کو مجبور نہ کرو بدکاری کرنے پر جب کہ وہ پرہیزگاری چاہیں، تاکہ تم دنیاوی فائدوں کی خاطر تم اس کو چاہو۔ اور جو پراسٹیٹیوٹس کسی کو بنائے گا، طوائف بنائے گا، ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی یہی کام کیا کرتا تھا، وہ لونڈیوں سے پیشہ یہ کراتا تھا، اور کہا کہ کوئی بچی اگر کسی نے مجبور کیا اور اس کو پراسٹیٹیوٹ بنا دیا، اس کو کوٹھے پہ بٹھا دیا، تو بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب قصور کس کا ہے؟ جس نے اس کو اس کام پہ لگایا، تو اللہ اس کو پکڑے گا، اس کو نہیں پکڑے گا جو مجبور کر دی گئی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیجیں۔ وَمَثَلًا، اور وہ مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکیں، اور یہ نصیحت ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ آیت نور ہے، یہ منور ہے، یہ روشن کرنے والی ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے، یہ چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے، انسان کو بھی روشن کرتی ہے، اور اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے جو ہر چیز کو نور عطا کرتا ہے۔ تو ایسی خوبصورت مثال ہے، کہا اس کا ثانی خود قرآن پاک میں بھی نہیں۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشکات، جیسا کہ ایک تاک ہو، اور کہا تاک مومن کو کہا گیا جس میں چراغ رکھا ہو، اس میں ایمان ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، مومن کے دل میں ایمان ہو، اور ایمان کہاں پہ ہو؟ اس کے دل میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ روشن ہو، نور ہو۔ اور پھر وہ تیل کس چیز کا ہو؟ قرآن پاک کا تیل اس کے اندر ہو، قرآن پاک کا نور اس کے اندر ہو، تو وہ تیل ایسا ہے جو آپ ہی آپ روشن ہو جائے، چاہے اس کو آگ نہ چھوئے۔ تیل آگ کو پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ کیسی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ نے مومن کے دل کو اتنا حسین بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اندر ایک نور ہے۔ جب قرآن پاک کا نور اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اندر کا نور بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ جو شعلہ مالاکوتی کہہ لیں یا لاہوتی کہہ لیں، جو اللہ نے ایک شعلہ اندر رکھ دیا تھا، اب وہ شعلہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے۔ نور قرآن سامنے کیا آیا کہ لپک کر انہوں نے لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں کہ اندر کا وہ شعلہ ایسا وہ بے تاب تھا کہ نور قرآن سامنے آتے ہی ایسا ریفلیکٹ ہوا کہ فوراً اس کو قبول کیا، اور آمنا و صدقنا کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کہا دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو میچ کر رہے ہوتے ہیں پلیئرز، تو صحابہ کرام پلیئرز تھے، ان کو ایک ہی دھن سوار تھی کہ ہم کپ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور کہا کہ باقی کیا ہیں؟ اسپیکٹیٹرز ہیں، تماشائی ہیں، اور کچھ کمنٹیٹرز ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس لسٹ میں ہیں، ہم پلیئرز ہیں، اسپیکٹیٹرز ہیں، یا پھر کمنٹیٹرز ہیں؟ ہم صرف کمنٹری کرتے ہیں۔
تو اللہ کرے کہ ہماری فطرت اتنی شفاف ہو، پھر وہ دیوار کے اندر کھود کر وہاں پہ تاکیں بنائی جاتی ہیں، محرابیں بنائی جاتی ہیں، تو کہا کہ اے انسان تو بھی اندر کھدائی کر اور اس نور قرآن کو اندر ڈال دے۔ تو جب نور فطرت اور نور قرآن کٹھے ہوں گے تو نور علی نور ہوگا، روشنی پر روشنی، وہ جگمگا اٹھے گا۔ فرمایا مومن کو فراست کا نور ملتا ہے، جو محاسبہ کرتا ہے، حلال کھاتا ہے اور سنتوں سے آراستہ ہوتا ہے۔ پھر کہا نور کہاں ملتا ہے؟ جتنی آزمائشیں ہوں گی اتنی روشنیاں ہوں گی، کرسٹل پہ جتنے کٹس لگیں گے تو اتنی روشنی اس کی مختلف کٹس سے نکلے گی، نمودار ہوگی۔ تو کہا کہ مومن کے قلب کا جو آئینہ ہے، جتنے کٹس اس پہ لگیں گے تو نور بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ روشنی کا مینار بن جائے گا، سراپا نور بن جائے گا۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، لمبی دعا ہے، اللہ دل میں، سماعتوں میں، نور میں اللہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ تو اس دعا کو کرتے رہیں۔ اللہ اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ کہا کہ اے صراط مستقیم کے راہی، جب تم چلو گے تمہاری گاڑی اچھی ہے، ہیڈ لائٹس بھی اچھی ہیں، پورا نور ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹس کے آگے دھند آ جاتی ہے، لائٹس کے آگے غبار آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ معاشرے کا غبار آئے گا، یہ نفس کا غبار آئے گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس آئینے کو، اس شیشے کو، ان لائٹس کو چمکاتے رہنا ہے، پھر وہ اپنی کھدائی کرتے رہنا ہے، اس کو صاف کرتے رہنا ہے۔ اور کس سے صاف کرو؟ موافی کے ڈسٹر سے۔ عام طور پہ آلودہ کیسے ہوتی ہیں؟ جب کوئی بات کرتا ہے تو غبار آ جاتا ہے، وہ دل میں کدورت آتی ہے۔ اب معافی کا ڈسٹر جب ہوگا کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں نے اس کو تیرے لیے معاف کر دیا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ علیہ، جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ نے اس کی عیب پوشی کی۔ کہا کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو خوش کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرونی، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو کہا یہ نور کی تلاش میں ہے انسان، تو نکلے گا کہ نور کہاں سے ملے گا، کس دکان سے ملے گا، کس مارکیٹ سے ملے گا؟ تو فی بیوتن، ان نور کے جو متلاشی ہوں گے ان گھروں میں ان کو نور ملے گا جو کہ قرآن کے مرکز بن جائیں گے، جس میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو ہدایت پانے والوں کو ان گھروں سے نور ملے گا کہ جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، جس میں اس کے نام کی صدا لگائی جائے، اس میں وہ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجالن، وہ کچھ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوماً، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تو کہا کہ یہ نور کی تلاش میں جب نکلتے ہیں، ایمان کی قندیلیں ان کے اندر روشن ہوتی ہیں، تو ایسے گھروں میں جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک امام عادل ہے، ایک جوانی میں عبادت کرنے والا، اور 2 وہ لوگ تحابا فی اللہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جڑ کر بیٹھتے ہیں، اور چوتھا وہ شخص جس کو حسب نسب والی عورت کوئی دعوت گناہ دے اور اللہ کے خوف سے وہ کہہ دے میں تیری طرف مائل نہیں ہوتا۔ نمبر 5 چھپ کر صدقہ کرنے والے۔ نمبر 6 اکیلے اللہ کو یاد کیا اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ اور 7واں شوق سے مسجد جانے والا۔ پھر مسجد وہ جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، بے دشت و آب میں جو چٹیل میدان میں ہو، پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس سے پورا حساب اس کا چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔
تو نور کے بعد اللہ نے ظلمت کی مثال بھی دے دی، ایک وہ کہ نور علی نور ہوا، اور دوسرا کہا کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، سامنے وہ چمکتی ریت نظر آتی ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، جاتے جائیں وہ دور ہوتا جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ وہ کھوٹے سکے، وہ نقلی نیکیاں تھیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کے اعمال سراب کی طرح تھے، ان کے اعمال ریت کی طرح تھے کہ اللہ نے سب کو اڑا کے ختم کر دیا۔ ہباء منصورا، اللہ نے فرمایا کہ جیسے ریت کے ذرات اڑ جاتے ہیں تو ان کی نیکیاں، نقلی نیکیاں ایسے اڑ جائیں گی، تیز ہوا ان کو اڑا لے جائے گی۔ تو کہا گھسٹتا سسکتا، وہ پیاسا وہاں پہ پہنچا تو پتہ چلا یہ تو سراب تھا، یہ پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ یہ تمثیل کی معراج اور تشبیہ کا کمال ہے۔ او کظلمات، یا جیسے تاریکیاں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ لہر جیسے اوپر تلے کی موجوں نے، لہر جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں، اندھیریاں اوپر تلے پے در پے ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے ہیں، تاریکی مسلط ہے، جب وہ ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، اتنا اندھیرا ہے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کہا جیسے آنکھ کو سورج کی روشنی کافی ہے، ایسے دل کو اللہ کا نور کافی ہے۔ تو یہاں پہ ظلمت کی بات ہوئی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک فرینچ جنرل تھا، اس نے جب کلام پاک کی اس آیت کو پڑھا تو اس نے کہا یہ ایسی خوبصورت تشبیہ ہے کہ سمندر کے اندر کتنی تاریکی ہوتی ہے، 200 میٹر کے بعد تاریکی شروع ہوتی ہے اور 1000 میٹر کے بعد اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ رنگوں کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ ان کے دلوں پہ ایسے اندھیرے ہیں، ایسی تاریکی ہے جیسے سمندر کی تاریکی، کہ لہروں پہ لہریں، موجوں پہ موجیں اور تاریکی پہ تاریکی۔ تو یہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ علم تارا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، سب کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آہستہ آہستہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ بناتا ہے، حتیٰ کہ تم بارش کے قطرے دیکھتے ہو، اس کے اندر سے اس کے درمیان سے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور اولوں کے پہاڑ سے اللہ اولے برساتا ہے، پھر نقصان پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو ایسے پلٹتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، عروج اور زوال کی داستان ہے، یقیناً اس میں سبق ہے نگاہ والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سائنس ہمیں بتا دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو جوڑتا ہے، کیسے بادلوں میں سے قطرے گرتے ہیں۔ تو کہا ایسے ہی اسلام کا پیغام لوگوں کو جمع کرتا ہے، بکھرے ہوئے دلوں کو کھینچ لیتا ہے، جیسے بادل کے ٹکڑے جڑتے ہیں، ایسے ہی امت کا ایک ہی مقصد بن جاتا ہے کہ المومن مالف المومن، الفت کا مرکز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے ہمیں بات سمجھائی۔ واللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، سانپ، بچھو اور حشرات الارض، اور کچھ 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں جیسے انسان، کچھ پرندے اور مرغی، اور کوئی 4 ٹانگوں پر جیسے گائے، بھینس وغیرہ۔ اللہ جو چاہے جس طرح سے چاہے پیدا کرے، کون اس پہ اعتراض کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح کرنے والی آیات اتاری، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت مانگے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے جھگڑے چکا دیں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوا،
یأتو الیہ مذعنین، تو وہ اطاعت کرنے والے ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کا روگ ہے، یا وہ شک کرتے ہیں، یا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ان کی مرضی کا نہیں ہوتا تو وہ روگردانی کرتے ہیں، اگر ان کی مرضی کا ہو تو وہ پھر اطاعت کرتے ہیں۔ کیا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک ھم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔